ترکی میں بازنطینی دور کی عمارت آیا صوفیہ کو مسجد بنانے کے فیصلے سے رومن کیتھولک عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس بہت سٹپٹائے ہیں۔ انہوں نے 1934 سے عجائب گھر کی حیثیت میں موجود عمارت کو مسجد بنائے جانے کے فیصلے پر شدید رد عمل ویٹیکن سٹی سے جاری ہونے والے سرکاری رومن کیتھولک اخبار کے ذریعے ظاہر کیا ہے۔ اس پر مشہور نو مسلم برطانوی صحافی ایوان رڈلے نے خوب لکھا ہے اور ان کی تحریر کا اردو میں ترجمہ محمد ابراہیم خان صاحب نے کیا ہے۔ ایوان رڈلے کہتی ہیں، ایک دور تھا کہ دنیا بھر میں ظلم و ستم کا سامنا کرنے والے بے کسوں کی فریاد سننے کا فریضہ مذہبی رہنما انجام دیا کرتے تھے۔ خانہ جنگی میں پھنسے ہوئے بے سہارا انسانوں، بالخصوص بیواؤں اور یتیم بچوں کی دادرسی کے حوالے سے جو کردار مذہبی رہنماؤں کو ادا کرنا تھا وہ رجب طیب اردوان نے ادا کیا ہے۔ اس حوالے سے انہیں غیر معمولی مقبولیت بھی حاصل ہوئی ہے۔ ایک تلخ حقیقت اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ دنیا بھر میں مذاہب کے ماننے والوں میں یہ تاثر بہت تیزی سے ابھرا ہے کہ ان کے روحانی پیشواؤں نے انہیں چھوڑ دیا ہے۔ یہی سبب ہے کہ مذہبی اجتماعات میں حاضری گھٹتی جا رہی ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ پوپ فرانسس کو اس بات سے زیادہ پریشانی لاحق ہونی چاہیے تھی کہ امریکہ اور یورپ میں سینکڑوں گرجا گھر فروخت ہو چکے ہیں، حاضری کم ہوتی جا رہی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پادری بڑی تعداد میں بچوں سے زیادتی کے واقعات میں مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں، اور بہت سو کو تو سزا بھی سنائی جا چکی ہے۔ یہ باتیں زیادہ پریشان کن ہیں، مگر ان پر متوجہ ہونے کی بجائے ترکی میں ایک گرجا گھر کو مسجد بنانے پر رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ جب اسرائیل نے صفد میں 13ویں صدی کی مسجد احمر کو نائٹ کلب میں تبدیل کیا تو دنیا بھر میں کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے کسی بھی رہنما نے رد عمل ظاہر کیا ہو۔ شراب خانے میں تبدیل کیے جانے سے قبل یہ مسجد یہودیوں کا مرکز تھی، اور پھر قدمہ پارٹی نے اسے اپنا الیکشن آفس بنایا۔ گزشتہ برس اسرائیل کی ایک عدالت میں فلسطینی وقف بورڈ کے سیکرٹری خیر تبری نے مسجد احمر کی حوالگی کے حوالے سے مقدمہ دائر کیا تھا۔ اس مسجد پر انتہا پسند یہودیوں نے حملہ بھی کیا اور قرآن کے نسخوں کی بے حرمتی بھی کی۔ ان نسخوں کو ہٹا کر وہاں احکام عشرہ کے نسخے رکھ دیے گئے۔ یہ بات خیر تبری نے لندن میں قائم اخبار القدس العربی کو بتائی۔ 1948 سے اب تک اسرائیل نے دوسری بہت سی مساجد کی بے حرمتی کی ہے، انہیں بمباری کا نشانہ بنایا ہے، مسمار کیا ہے، مگر اس حوالے سے عالمی برادری کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ 2018 میں جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شام کی گولان کی پہاڑیاں اسرائیل کے حوالے کیں تو اقوام متحدہ نے معمولی نوعیت کا رد عمل ظاہر کیا، اور وہ بھی جلد ختم ہو گیا۔ ایوان رڈلے مزید لکھتی ہیں کہ یوں بھی ترکی کی عدالت نے اپنے فیصلے کے ذریعے 1934 کے اس حکم نامے کو منسوخ کیا ہے جس کے تحت آیا صوفیہ کو عجائب گھر میں تبدیل کیا گیا تھا۔ آیا صوفیہ کو اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے تاریخی ورثے میں شمار کیا ہوا ہے۔ گرجا گھر سے مسجد میں تبدیل کیے جانے والے آیا صوفیہ کو عجائب گھر میں تبدیل کرنے کا کوئی قانونی جواز یوں بھی نہیں تھا کہ اس عمارت کو 1453 میں سلطان محمد دوم نے ایک وقف بورڈ کے تحت قانونی تحفظ فراہم کیا تھا۔ اس حوالے سے معرض وجود میں آنے والی دستاویز آج بھی انقرہ میں موجود ہے۔ اس طاقتور ترک حکمران نے تب یہ گرجا گھر متعلقہ عیسائی حکام سے باضابطہ طور پر خریدا تھا۔ اردوان کے فیصلے سے سب سے زیادہ جذبیز یونانی حکومت ہوئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ 19ویں صدی میں آزادی نصیب ہونے پر یونانی حکمرانوں نے سلطنت عثمانی کے دور کی سینکڑوں مساجد اور دیگر مذہبی عمارتوں کو تباہ کیا۔ بہت سی مساجد کو بند کر دیا گیا یا پھر گرجا گھر میں تبدیل کر دیا گیا۔ سلطنت عثمانیہ کے دور کی سینکڑوں تاریخی عمارتوں کو فوجی جیل خانوں، دفاتر، سینما گھروں، ہاسٹل اور گودام میں تبدیل کر دیا گیا۔ روس نے بھی ایردوان کے اقدام کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ دنیا کو تقسیم کر رہے ہیں۔
یہ بات ایک ایسے ملک کے منہ سے بہت عجیب لگتی ہے جس نے شام میں بشار الاسد کی صفاق آمریت کو مضبوط تر بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے، اور ایک ایسی خانہ جنگی کو ہوا دی ہے جس نے شام کی نصف سے زائد آبادی کو بربادی سے دوچار کر رکھا ہے۔ بہت سے اقدامات ہیں جو روس کی منافقت ظاہر کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اس نے کرائمیا کے حوالے سے قابل مذمت کردار ادا کیا ہے، لیبیا میں باغی کمانڈر فیلڈ مارشل خلیفہ حفتار کا ساتھ دیا۔ آیا صوفیہ کے حوالے سے سب سے بڑا منافقانہ کردار تو یونیسکو کا ہے، جس نے اس عمارت کے حوالے سے تاریخی ورثہ ہونے کا رونا رویا ہے۔ 2002 میں جب چند فلسطینیوں نے بیت الحم کے چرچ آف نیٹیوٹی میں پناہ لی تھی، تب اسرائیلی فوجیوں نے ان پر گولی چلانے سے گریز نہیں کیا تھا۔ عیسائیوں کی عبادت گاہ کا تقدس اسرائیلی فوجیوں کے ہاتھوں پامال ہونے پر یونیسکو نے کچھ نہیں کہا تھا۔ پوپ جان پال دوم نے معمولی نوعیت کا رد عمل ظاہر کیا تھا، تاہم چرچ آف انگلینڈ کی طرف سے ایک لفظ نہیں کہا گیا۔ یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے تاریخی اور ثقافتی ورثے کی نگہبانی پر مامور اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو سے 2017 میں باضابطہ طور پر الگ ہونے کا اعلان کیا۔ 2-2.5 عشروں کے دوران امریکہ کو تاریخی ورثے کے تحفظ سے زیادہ عراق کی تیل کی تنصیبات کے تحفظ کی فکر لاحق رہی ہے۔ مسجد اقصی اور دیگر متبرک مسلم مقامات کی بے حرمتی کے حوالے سے اخباری مضامین اور تجزیوں میں توجہ دلائی جاتی رہی ہے، مگر کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ اسپین کے شہر کورڈوبا میں عظیم الشان مسجد آج بھی گرجا گھر کی شکل میں موجود ہے۔ اسی طرح سیولے کی مسجد بھی عیسائیوں کے معبد میں تبدیل کر دی گئی ہے۔ اس حوالے سے احتجاج کی توفیق کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ غزہ کی پٹی کے لیے مڈل ایسٹ مانیٹر کے نمائندے معتصم دلول نے ایک رپورٹ میں لکھا ہے کہ اگر عبادت گاہوں کی نوعیت بدلنے پر احتجاج بنتا ہے تو پھر اسپین پر 1492 میں عیسائی افواج کے قبضے کے بعد وہاں کی سب سے بڑی مسجد کو گرجا گھر میں تبدیل کرنے کا بھی نوٹس لیتے ہوئے اس پر احتجاج کیا جانا چاہیے۔ دنیا بھر میں جہاں بھی عبادت گاہوں کو تبدیل کیا گیا ہے اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے۔ معتصم دلول نے اپنی رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ اس حقیقت کو کسی بھی طور نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ مسلم حکمرانوں نے آیا صوفیہ کو عیسائی انتظامیہ سے باضابطہ خریدا تھا، طاقت کے ذریعے اس پر تسلط قائم نہیں کیا تھا۔ دنیا بھر میں جتنے بھی سیاسی قائدین ایردوان کے فیصلے پر جزبز ہوئے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے گریبان میں جھانکیں اور انصاف کے دوہرے معیار قائم کرنے سے باز آئیں۔ ایسے ہی سیاستدانوں کے منافقانہ کردار کی عکاسی جگر مراد آبادی کا یہ شعر کرتا ہے، یہ جناب شیخ کا فلسفہ ہے عجیب سارے جہان سے، جو وہاں پیو تو حلال ہے، جو یہاں پیو تو حرام ہے۔